بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان من، سیدہ فوزیہ رضوی آپ سے ہم کلام ہے اور آپ سب کی صحت و سلامتی کی خواستگار ہے۔ پہچانیے، آج ہم اس شخصیت کی تخلیق کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ضلع جہلم کے چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے اور میٹرک جہلم سے، ایف اے اٹک اور بی اے اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔ 1944 میں فوج میں بھرتی ہوئے اور 1966 میں میجر کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد قلم سنبھالا، نظم اور نثر دونوں میں لکھا اور کمال کا لکھا، اور ابتدا ہی سے وہ سنجیدہ کی بجائے مزاحیہ شاعری کی جانب مائل ہوئے، اور یہ 1 جنوری 1918 میں پیدا ہوئے اور زندگی کا آخری حصہ امریکہ میں بسر کیا، اور وہیں مئی 1999 کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایک منجھے ہوئے مزاح نگار تھے۔ معاشی ناہمواریوں پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ ان کی کلیات کا نام نشاط تماشا ہے، جس میں انہوں نے مسدس حالی کی تحریف نگاری کرتے ہوئے مسدس بدحالی لکھی ہے۔ خالص مزاح پیش کرنے میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی اور زبان و بیان پر قدرت تھی۔ وہ ہمارے مسائل کو اتنے احسن انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے دل پر ان کا کلام اثر کرتا ہے۔ یہ نظم جس کا آج ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں، یہ ان کے مجموعہ کلام نشاط تماشا سے لی گئی ہے، 8 اشعار پر مشتمل ہے، اور یہ نظم مقفع نظم ہے، یعنی قافیہ بند نظم ہے۔ انہوں نے زندگی کے بدلتے ہوئے رویوں کا بڑی خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ انسان کبھی علم و دانش، پیار و محبت، شفقت و مہربانی کا علمبردار ہوا کرتا تھا، اور آج کل وہ مال و زر کی ہوس میں پڑ کر انسانیت سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ تو عزیزان من، یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے، یہ ہیں سید ضمیر جعفری۔ سید ضمیر جعفری کی یہ نظم جس کا نام ہے آدمی، اس کا ہم جائزہ لینے سے پہلے وہی امتحانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے کہ آپ اس سوال کو 10 نمبر کے اس سوال کو کس انداز سے حل کریں گے کہ شاعر کا نام دیجئے گا، آپ 1 نمبر حاصل کر لیں گے، نظم کا عنوان بھی آپ کو 1 نمبر دے گا، اور 2 اشعار آپ کو شرح کے لیے آئیں گے، اور آپ کے لیے جو اندازاً میں نے مجوزہ وقت دیکھا ہے وہ ہے اس سوال کو حل کرنے کا 25 سے 30 منٹ۔ آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مناسب وقت ہے، اور وہی ضخامت کہ آپ ایک شعر 4 نمبر کی تشریح کا حامل ہوگا، 4 نمبر کا حامل ہوگا، تو آپ اس کی تشریح میں حوالہ جات دیجئے اور 2 صفحات پر کم از کم ایک شعر کی تشریح ضرور کیجئے۔ اور سمارٹ نصاب میں اس نظم کا منتخب کیا جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ یقیناً ہمارے مرتبین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل نظم ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑے مزاح نگار کی نظم ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم اس نظم کا پہلا شعر یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے کتاب سے لینے کی بجائے آپ کے لیے لکھ دیا، اور ساتھ ہی حوالے کے اشعار، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نظر کے سامنے حوالے کے اشعار رہیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ اس میں صرف ایک لفظ آپ کے لیے یقیناً تھوڑا سا نامانوس ہے، قصر یعنی محل، زر دولت، پیسہ، سونا۔ اب اس میں سید ضمیر جعفری کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی کبھی علم تھا اور دل پیار کا گھر ہوا کرتا تھا، جبکہ آج کل کا انسان
मालो दौलत की हवस में इस तरह मुब्तला हो चुका है कि उसको इंसानियत से प्यार नहीं है और ना ही उसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया परस्त बन चुका है। उसके मद्देनज़र मादियत परस्ती है और मादियत परस्ती उसको हवस ज़र में मुब्तला किए हुए है और उसकी ज़िंदगी का मकसद महल्लात का, कार का हुसूल रह गया और उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से भर चुका है। जबकि यहाँ पर जिस दीन के हम अलंबरदार हैं, वो दीन हमें इंसानियत से मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है। यहाँ तक कहा गया है, ये हदीस शरीफ में है कि किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने की सही 1 माह मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठने से ज़्यादा पसंदीदा है। लेकिन आजकल के इंसान ने क्या किया है कि मालो ज़र को अपना मतमय नज़र बना लिया है। यहाँ पर मैंने ये हवाले के तौर पर इकबाल का शेर दिया, महो सितारा से आगे मकाम है जिसका, वो मुश्त खाक अभी आवार गाने राह में है। यानी जिस इंसान का मकाम चाँद और सितारों से भी आगे था, वो इंसान अभी इस दुनिया में नज़र नहीं आया। वो खाक की वो मुट्ठी आवार गाने राह में अभी वो सामने नहीं आई। अभी वो इंसान ने वो मकाम नहीं पाया जो मकाम उसका था। और फिर इंसानियत की इस रविश पर कि जो बंदा परवरी नहीं करते, ख़याल नहीं रखते, प्यार नहीं करते, इसके लिए इकबाल ने फरमाया, फ़लक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें ख़बर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। यानी आसमान ने भी उन लोगों को बादशाही अता की है, उन लोगों को कोई बड़ा मनसब दिया है, बड़े ओहदे पर फाइज किया है, जिनको इंसानियत से मोहब्बत करने का अंदाज़ भी मालूम नहीं है। और ये सैयद ज़मीर जाफ़री के बारे में ये बताऊं कि जिस तरह नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी नामा में इंसान की बहुत सी किस्में बताई थीं और अकबर अल आबादी ने आज के इंसान की मगरिब परस्ती से बेजारी का ज़िक्र किया था, बेजारी ज़ाहिर की थी अपनी शायरी में, तो बिल्कुल उन्हीं क्लासिकी रिवायात को लेकर चलते हुए सैयद ज़मीर जाफ़री भी आज के इंसान की मादियत परस्ती को हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं। और यहाँ पर मैं अकबर का ये शेर आपके सामने रखना चाहूँगी, नहीं कुछ इसकी पुरसिश उल्फ़त अल्लाह कितनी है, यही सब पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है। किरदार को नहीं देखा जाता, पैसे को पूज रहे हैं। ये सागर सिद्दीकी का एक शेर है, आ गई बाज़ार में बिकने खुदा की अज़मतें, जी उठी हैं ख्वाहिशें और मर गया है आदमी। बस क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत सागर, वाकई इंसानियत का दर्द सागर ने महसूस किया। इसके बाद आप ये देखिए शेर नंबर 2, कुल बुलाती बस्तियां मुश्किल से 2-4 आदमी, कितना कामयाब आदमी है कितना बिस्यार आदमी। अब इसमें ये बस्तियां, कुल बुलाती बस्तियां क्या हैं? अब ये है कि अक़दार बदल गई। ये वो बस्तियां हैं जो आबादी से भरी हुई हैं, गुंजान आबाद बस्तियां हैं। कहने को मोहल्ले, करिए, गोशे इंसानों से भरे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कितना कामयाब आदमी है कितना बिस्यार आदमी। यानी इंसान कामयाब है और आदमी बिस्यार है। बिस्यार का मतलब ज़्यादा और कामयाब नायाब। अब वो लोग नायाब हैं जिनमें इंसानियत है, वो लोग नायाब हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक का ख़याल अपना दीन और अपना ईमान समझ कर रखते हैं। और वही बात है ना, फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। और सबसे बढ़कर ये कि इंसान को आज के दौर में इन कुलबुलाती बस्तियां जो हैं वो लोगों के हुजूम है, हर जगह पर लोगों से भरी हुई हैं, लेकिन इन बस्तियों में आपको तलाश करने के बाद भी कोई इंसानियत से लबरेज़ इंसान नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत बयान की और उन्होंने फरमाया कि एक बुज़ुर्ग चिराग लेकर ढूंढ रहे थे और उन्हें ढूंढे से भी कुलबुलाती बस्तियों में कोई इंसान नज़र नहीं आया था।
اور اسی پر افسوس کا اظہار کیا ہے سید ضمیر جعفری نے کہ وہ بقول ایک اور شاعر کے بکھر گیا ہے کچھ اس طرح آدمی کا وجود، ہر ایک شخص کوئی سانحہ لگے ہے مجھے. یعنی انسان اب پہلے جیسا محبت کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا انسان نہیں رہا. بستیاں انسانوں کے رہنے کے لیے کم پڑ چکی ہیں، شہر وسیع ہو چکے ہیں. یہ دیکھ لیجئے کتنا بسیار آدمی بڑھ چکے ہیں، آبادی بڑھ چکی ہے، مگر معاشرے میں انسان ختم ہو چکے ہیں. اب یہاں پر اسی شعر کے لیے مزید حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے کہ جھنگ کے شاعر رام ریاض کا شعر ہے: جنگل نظر آئے ہیں بھرے شہر ہمیں تو، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان بڑے تھے. یعنی مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے، مجھے تو یہ جنگل کے درندے لگتے ہیں، یہ انسانیت سے لبریز نہیں ہیں، یہ جاندار ہیں، انسان نہیں ہیں. انسان تو وہ ہوتا ہے جو اپنا مقام پہچانے، جو اللہ پاک کا نائب ثابت کرے اپنے آپ کو، اور اللہ پاک نے مخلوق سے محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کو دنیا میں. اور اقبال اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں: ابھی تک کا آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. صید زبون کہتے ہیں، صید کہتے ہیں شکار کو، اور زبون برا، ایک بہت زبردست اس کا ہدف ہے. شہر یاری کا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہی، اس کا جو طاقت کا، اقتدار کا جو اس کا نشہ ہوتا ہے، اس سے وہ دوسرے انسان کو شکار کرتا ہے، اپنی طاقت کو، اپنے اختیار کو وہ دوسرے انسان کو زچ کرنے کے لیے اور اس کو زیر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری. انسان کو تو انسان سے پیار کرنا چاہیے، مگر وہ انسان کو اپنی ہوس سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے، اپنی رعونت سے شکار کرنا چاہتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے تیسرے شعر کی جانب. یہ آپ دیکھ لیجئے: پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر. یہ سن کر آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید اردو شاعری کے کسی محبوب کی بات ہو رہی ہے. جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ طنز کیا ہے انہوں نے، اور طنز بھی کس پر ہے؟ نسل نو پر. وہ نسل نو کہ جن کی خوبصورتی کا معیار بدل چکا ہے. ایک زمانے میں صحت اور تندرستی کو خوبصورتی سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور آج کل جسمانی ناتوانی اور سوکھے پن کو خوبصورتی سمجھا جاتا ہے. یہ حقیقت میں انہوں نے ڈائٹنگ، وہ جو ایک زمانے میں اور آج بھی لوگوں پر بھوت سوار ہوتا ہے ڈائٹنگ کا، یہ اس کی جانب انہوں نے طنز کیا ہے. اور یہ اقبال کے شاہین بننے کے بجائے نا فلمی ستاروں پر کمند ڈالنے والے شاہین وجود میں آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آج کل پتلی گردن، پتلے ابرو، یعنی مردوں کی مردانگی تو اس بات میں تھی کہ ان کی مردانہ وجاہت ان کی خوبصورت کماندار بھووں میں تھی، لیکن وہ بھویں تراش کر وہ بھی پتلی کر لیتے ہیں، اور لبوں کو بھی کسی طرح وہ بناؤ سنگھار کے ذریعے پتلے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی کمریں بھی پتلی کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے سید ضمیر جعفری کی نظر میں ایسا شخص بیمار تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص خوبصورتی کا معیار نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں آج کے دور میں معیار بدل گیا، جتنا بیمار نظر آئے گا، دبلا، سوکھا اور پیلاہٹ لیے ہوئے رنگت والا انسان، اتنا طرح دار سمجھا جائے گا، اس کی اتنی عزت کی جائے گی. جیسے وہ سعد اللہ شاہ کا ایک شعر آپ کی نظر کرتی ہوں: کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنو سے ہاتھ جل جائے. یہ اتنے آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں حسن کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں، اور ان کا رابطہ فطرت سے کٹ گیا، اور ان کی زندگی میں جو مصنوعی پن آ چکا ہے، اور مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقل کرنے میں اپنی زندگی کا کمال سمجھتی ہیں. یہ سید ضمیر جعفری کا شعر ہے: یہی شوق نزاکت ہے اگر اپنے جوانوں میں، تو دیکھو گے بہن کی بالیاں بھائی کے کانوں میں. اب دیکھ لیجئے وہ دور آ چکا، آپ کو کانوں میں بالیاں ڈالے ہوئے ہیرو نظر آتے ہیں، جبکہ ہیروئن جو ہے وہ دم کٹی کبوتری کی طرح ادھر سے ادھر فراٹے بھرتی نظر آتی ہے. اور یہاں پر
یہ شعر دیکھ لیجئے، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا تھا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ یہاں اکبر نے بھی طنز کیا ہے ان لوگوں پر جو مغرب کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا یہ اشعار۔ ان کے بعد ہم بڑھتے ہیں اب چوتھے شعر کی جانب۔ ہم یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ اب یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ انسان مادی طور پر تو بہت اوپر جا چکا، لیکن کیا ہوا کہ زندگی نہیں جی رہا، بلکہ وہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، مادیت پرستی کی، ایک اس پر ہوس زر میں وہ مبتلا ہے اور زندگی کو وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور اسی دوڑ میں وہ اپنا آپ گنوا چکا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو انسانیت سے دور کر دیا، اور اس نے اپنی تمام تر زندگی کی خوبصورتیوں کو اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں، بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا۔ یہاں سے مراد ہے مشرق۔ مشرق میں ساقی یعنی ہمارے پاس رہنما نہیں ہے، لیڈرز نہیں ہیں، اور وہاں بے ذوق ہے صحابہ، اور وہاں جو تاثیر ہے صحابہ، ویسے تو سرخ رنگ کی ارغوانی نہایت زود اثر شراب کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں شراب میں تاثیر نہیں ہے اور یہاں پر ساقی نہیں ہے پلانے والا۔ مراد کیا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں کے دامن تربیت سے خالی ہیں، انسانیت کی تکمیل کے لیے وہ کوشاں نہیں ہیں۔ اقبال مایوس ہے۔ اب اس طرح جگر مراد آبادی نے کہا، کیا قیامت ہے کہ اس دور ترقی میں جگر آدمی سے آدمی کا حق ادا ہوتا نہیں۔ یا رام ریاض کا شعر ہے، میں تجھے سرے حشر کیسے نظر آؤں، میرے قد سے تیرا معیار نظر اونچا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں پانچویں شعر کی جانب۔ بڑا خوبصورت آج کی تہذیب پر، آج کے انداز زیست پر طنز کیا۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجنوں عقل مند انسان تھا کہ اس نے شادی نہیں کی، ساری زندگی صحراؤں میں پھرتے پھرتے بسر کر دی، اور یہ اب ایک ایسا المیہ ہے آج کے دور کا کہ آج کی نسل خرابات میں، مخرب اخلاق چیزوں میں اس طرح کھو گئی کہ صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ طنز کیا انہوں نے کہ آج کی نسل بھی شاید سنت سے اور اپنے دین سے دور ہو چکی ہے، اور کوئی دیوانہ، وہ کہتے ہیں کہ اس قیس کو لوگ پاگل کہتے تھے، میں اسے عقل مند کہوں گا۔ اس کو پتہ تھا کہ آج کے دور میں ازدواجی مسائل کس طرح جنم لیتے ہیں، اور اس نے اس لیے تمام زندگی صحراؤں میں گھومتے ہوئے تو گزار دی، لیکن شادی نہیں کی۔ تو وہ غلطی پر نہیں تھا۔ مراد کیا ہے کہ آج کے دور میں انسانوں کے مطالبات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل اسی چیز کا شکار ہے۔ اب لڑکیاں دیکھیں تو وہ قیمتی جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو اس لیے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کار، کوٹھی، بنگلہ نہیں ہے، لہٰذا آج کے کیس جو ہیں وہ بھی انہی کی تقلید کریں تو بہتر ہے۔ یہ طنز کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ علم و دانش کے لحاظ سے آج کا دور دولت کے لحاظ سے تو بہت ترقی کر چکا، لیکن انسانیت کے لحاظ سے بہت پیچھے رہ گیا۔ اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، اب نہ فرہاد ہے نہ مجنوں ہے، رہ گیا عاشقوں کا افسانہ۔ یعنی اب جان دینے والے اور اپنے قربانی دینے والے لوگ بہت کم ہیں، اور آج کا انسان صرف
کھوکھلی روایات لے کر چل رہا ہے. جیسے اقبال نے فرمایا تھا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. یعنی تیرے اندر جو قلندروں والا جلال تھا، وہ جذبہ تھا، وہ جو شوق تھا، وہ جنون تھا، وہ ختم ہو گیا. اب تجھ سے کوئی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تو کردار کا غازی نہیں ہے، صرف گفتار کا غازی ہے. اب ہم اس کے چھٹے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے اس زمانے میں کم آزار آدمی. اب دیکھیے کہ آج کا دور عقل و دانش کے لحاظ سے تو بہت ترقی کر چکا. علم کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی. لاکھوں ادارے انسانیت کو علم و آگہی دے رہے ہیں. اس آگہی کی بدولت انسان کی زندگی تو بہت روشن ہو گئی، مگر اس روشنی کے باوجود انسان کے اندر کی جہالت، اس کی حیوانیت، وہ ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ آج میں زمانے میں اگر تلاش کرنے نکلوں تو اس دور میں کم آزار، یعنی دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا انسان نہیں ملتا. ہر انسان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اختیار سے دوسرے کو تکلیف دے، اور تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسی دانش ہے، کیسی حکمت ہے کہ جو انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا چکی ہے. جیسے شاعر نے کہا، انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. اور اقبال نے فرمایا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یعنی اصل مسلمان کہیں ختم ہو گیا. اور اسی موضوع کو اقبال نے ایک اور انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. وہی بات کہ علم و عصر حاضر کی تجلیات پر تو انسان کو بڑی گرفت حاصل ہوئی، مگر وہ اپنے اندر کی دنیا ہی میں سفر کرنے سے قاصر ہے. اس کے 7ویں شعر کی جانب بڑھتے ہیں. دل رہینے سوم آ دستار رہنے میں کدا. یہ دیکھ لیجئے، رہینے سوم آ، رہین کہتے ہیں گروی، اور سوم آ کیا ہے؟ گرجا، عیسائیوں کا عبادت خانہ، ان کی عبادت گاہ. دستار یعنی ہماری جو پگڑی ہے، جو فضیلت کی علامت ہوتی ہے. رہنے میں کدا، وہ بھی گروی رکھی ہوئی ہے کہاں پر؟ شراب خانے میں. وہ کہتے ہیں تھا ضمیر جعفری بھی ایک طرح دار آدمی. مراد کیا ہے؟ آج ہم نے مشرقی تہذیب کی کچھ روایات اور کچھ مغربی تہذیب کی روایات اپنی ضرورت کے مطابق اپنا رکھی ہیں. انسان گویا باہر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ. ایک طرف مذہبی روایات کی تکمیل کرتا ہے اور دوسری طرف وہ دنیا پرستی سے اور بد کرداری سے بھی باز نہیں آتا. جیسے غالب نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا تھا کہ ایماں مجھے کھینچے ہے تو ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. نہ کعبے کی طرف صدق دل سے جاتا ہے اور نہ کلیسا کی جانب وہ اچھے طریقے سے بڑھتا ہے. تو یہاں پر اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے فرمایا تھا کہ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. بہت خوبصورت بات، اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں باقی رہتی. اور اقبال ہی کا شعر ہے. اس شعر کی تشریح کے لیے، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف. عفیف کا مطلب ہوتا ہے پاک، مدنیت کہتے ہیں تہذیب، اس کا انداز، اس کی شہریت. کیا ہے کہ فرنگیوں کی جو تہذیب اس وقت ہمارے معاشرے میں فروغ پا چکی ہے، وہ ہمارے قلب و نظر میں ایسا فساد برپا کر چکی ہے کہ ہماری روح پاکیزہ نہیں رہ سکی، اور ہم نے اپنی خودداری کا سودا کر دیا ہے دین کے بدلے میں. خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض. سیم کہا جاتا ہے چاندی کو اور زر کہا جاتا ہے سونے کو. نہیں دیتے شعلہ شرر کے عوض. ارے کوئی ذرا سی چنگاری کے بدلے میں بھی ایک بھڑکتے ہوئے شعلے کا سودا کرتا ہے. ایک گھٹیا چیز کے بدلے میں آپ اپنی ایک قیمتی ترین متاع کسی کو دیتے ہیں.
اقبال نے خبردار کیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب 8واں شعر ہے، آخری شعر۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ جدید تہذیب نے انسان کو تباہی کے اس دانے پر لا کھڑا کیا ہے کہ پہلے تو لوگ مرض سے ایڑیاں رگڑ کر مرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ دریا میں کشتی الٹنے سے انسان مر جاتا تھا۔ دور جدید میں موت کے تصورات بدل گئے ہیں۔ اب انسان جہازوں میں سفر کرتا ہے اور جہاز کو کوئی حادثہ پیش آئے تو سمندر میں اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ اگر انسان پہلے سے ہی آج کا انسان پہلے ہی سے معاشرتی برائیوں کی زد میں آیا ہوا ہے، اب یورپی تہذیب نے اس کا مزید بیڑا غرق کر دیا، اور شاعر اس نئی تہذیب سے سخت نالاں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے بیدار ہوں اور اسلامی اقدار کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ یہ ندیم قاسمی نے کہا، آلودہ اتنا شیشہ کردار ہے یہاں، سورج کی روشنی میں شب تار ہے یہاں۔ شب تار کہا جاتا ہے انتہائی سیاہ رات، اور یہی انسانیت کو دم توڑتے دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیکھ لیں، بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک بہت فرد لاجواب اور چمن کا گلاب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو مہکائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔